السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر شرجیل رات 11 بجے کلینک سے گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بھائی عادل اپنی ماں کے سرہانے دوائی ہاتھ میں لیے کھڑا ہے، ماں کے جاگنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو نیند سے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ شرجیل نے اپنے بھائی پر طنز کرتے ہوئے کہا، ماں کی خدمت میں تو نے اپنا وقت برباد کیا، ورنہ آج تو بھی میری طرح ایک کامیاب ڈاکٹر ہوتا۔ یہ عمر رسیدہ ہو چکی ہیں اور تمہاری اس خدمت کی وجہ سے یہ دوبارہ جوان نہیں ہونے والی۔ عادل نے اپنے بھائی کو جواب دیا، بھائی آپ اپنے پیشے سے مخلص ہیں جبکہ میں اپنی ماں کے ساتھ مخلص ہوں۔ آپ اپنا کام کیجئے اور مجھے میرا کام کرنے دیجئے۔ بیٹوں کی اس بحث میں ماں کی نیند خراب ہوئی اور وہ نیند سے بیدار ہوئیں، لیکن اس نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ عادل کو امریکہ میں مشہور سرچ انجن گوگل کی طرف سے ایک جاب کی آفر ہوئی تھی، تو وہ ماں کو اپنے ساتھ لیے امریکہ روانہ ہوا۔ شرجیل نے اپنے چھوٹے بھائی عادل کو کبھی اتنا قابل نہیں سمجھا تھا، اور نہ ہی اسے اس بات کا یقین تھا کہ عادل کو اتنی اچھی جاب بھی مل سکتی ہے، بلکہ اس نے تو پورے شہر میں یہ بات مشہور کر دی کہ یہ امریکہ میں جا کر ہوٹلز پہ برتن دھوئے گا اور ماں کو بھی وہاں ذلیل کرے گا۔ 5 سال تک عادل کافی مالدار ہو چکا تھا اور سب سے پہلے اس نے اپنے علاقے میں ایک پرائیویٹ ہسپتال کی بنیاد رکھی تو آمنہ پچھلے 5 برس سے بیمار تھی اور بستر پر تھی۔ 2 سال پہلے اس کے حرام مغز نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اپنی ٹانگیں نہیں ہلا سکتی تھی، آدھا جسم پیرالائز ہو چکا تھا۔ وہ ہر طرح سے اپنے شوہر کے محتاج تھی۔ آمنہ کا شوہر مقصود ایک بزنس مین تھا جس نے اپنی بیوی کے علاج پر اندھا دھند پیسہ لگا دیا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ دنیا کے 8 ممالک سے اس نے اپنی بیوی کا علاج کروایا، لیکن اس پر میں شفا نہ تھی اور آمنہ اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکی۔ آمنہ کئی بار اپنے شوہر سے کہہ چکی تھی کہ میری زندگی میں ہی آپ دوسری شادی کر لیں، مجھے اپنے بچوں کی بڑی فکر ہے، میں معذور ہو چکی ہوں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ لیکن مقصود نے کبھی بھی اس بات کو سیریس نہیں لیا اور اپنی بیوی آمنہ سے یہی کہتا کہ میرے لیے یہ بات تقریباً ناممکن ہے کہ میں دوسری شادی کروں، اور تم یہ مایوسی کی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ انشاءاللہ ایک دن تم اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤ گی۔ تمہارے بارے میں کبھی بھی میں مایوس نہیں ہوا، تم ضرور ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میرا دل کہتا ہے، کل ہی جرمنی کے ایک ڈاکٹر سے میری میٹنگ ہوئی ہے، ویڈیو کال پر اس سے بات ہوئی ہے، ہم اگلے ہفتے جرمنی جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آمنہ رونے لگی، ہاتھ جوڑ کر اپنے شوہر سے کہا، خدارا مجھے ذلیل مت کریں، میں آپ پر راضی ہوں، میرا جسم نحیف ہو چکا ہے، اب اتنی طاقت میں نہیں رکھتی کہ لمبے سفر کروں۔ یہاں میں اپنے گھر میں ہوں، اپنے بچوں کے سامنے ہوں، یہاں میں سکون سے ہوں، آپ کو میں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی، میرے وجہ سے آپ کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، میں یہ جانتی ہوں، اور اس بارے میں میں آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتی، بلکہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہوں۔ مقصود نے اپنی بیوی کی ساری باتیں انسنی کر دیں اور اگلے ہفتے اپنی بیوی کو لے کر جرمنی روانہ ہوا۔ آمنہ کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا شرجیل جبکہ چھوٹے کا نام عادل تھا۔ دونوں اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے، ماں کی بیماری کو لے کر کافی پریشان بھی تھے، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے پڑھائی نہیں کر رہے تھے۔ خاص طور پر بڑا بیٹا شرجیل پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ آمنہ کے گھر میں ایک ملازمہ تھی جس کا نام شگفتہ تھا، وہ آمنہ کے دونوں بیٹوں سے بہت پیار کرتی تھی اور والدین کی غیر موجودگی میں ان کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتی تھی۔ یہ بات خود آمنہ نے نوٹ کی تھی۔ شگفتہ نے اس گھر سے اور اس کی اولاد سے وفاداری کی اور 5 سال میں کبھی بھی کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہ دیا۔ تبھی شرجیل اور عادل دونوں شگفتہ سے کافی مانوس ہو چکے تھے۔
جرمنی سے واپس آئی تو آمنہ نے اپنے شوہر کو بلایا اور کہا آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ تو اس نے اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا میں پڑھی لکھی بھی ہوں، اتنی بیوقوف نہیں کہ اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں سے میں خوب واقف ہوں۔ میں اس بات کو خوب سمجھتی ہوں کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ خدارا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اپنی زندگی میں ہی میں آپ کی شادی کرنا چاہتی ہوں، میں نے آپ کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے۔ یہ سن کر مقصود کافی حیران ہوا، بیوی سے کہنے لگا اچھا تو مجھے پتہ بھی نہیں اور آپ نے میرے لیے لڑکی بھی پسند کر لی، واہ کیا بات ہے۔ خیر وہ کون ہے، ذرا مجھے اپنی پسند کریں گی؟ آمنہ نے اپنے شوہر سے کہا یہی شگفتہ، اس سے بہتر مجھے کوئی آپشن نظر نہیں آیا۔ یہ میرے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے اور اس گھر سے کافی وفادار ہے۔ میرے بچے شگفتہ سے کافی مانوس بھی ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ شگفتہ ایک یتیم لڑکی ہے جو اپنے چچا کے گھر میں رہتی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں۔ شگفتہ سے شادی کرنے سے اس کو ایک مضبوط سہارا مل جائے گا، اور میرے بچوں کو ماں کی محبت بھی۔ مقصود نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ہوش میں نہیں ہو، خیر ابھی تو میں آفس جا رہا ہوں، امید ہے جب میں واپس آؤں گا تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ یہ کمرے سے جان لگا دروازے پر آمنہ نے اسے آواز دی اور کہا آپ میری بات مذاق میں لے رہے ہیں، میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں اور یہ ساری باتیں سوچ سمجھ کر کر رہی ہوں۔ خدا رہا میری باتوں کو سیریس لیں اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے۔ مقصود آفس چلا گیا تھا۔ سارا دن وہ بیوی کی اس بات پر غور کرتا رہا، وہ حیرت سے مبتلا تھا کہ ایسے کیسے ممکن ہے، ایک ملازمہ سے میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ آمنہ کا دماغ میرے خیال میں خراب ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ یتیم لڑکی ہے، لڑکی بھی اچھی ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ محلے والے تو میرا جینا حرام کر دیں، اور سب سے بڑھ کر میرے بچوں کا کیا ری ایکشن ہوگا جب انہیں پتہ چلے گا کہ شگفتہ سے میری شادی ہو چکی ہے، اور اب تو شگفتہ ان کی ماں بن چکی ہے، جبکہ شرجیل تو کافی بڑا تھا۔ وہ سب سمجھتا بھی تھا، اس فیصلے سے اس کے بچے کے ذہن پر کیا اثر ہوگا۔ یہ سارے خیالات اسے پریشان کر رہے تھے۔ وہ دور دور تک اس بات کا کوئی امکان اسے نظر نہیں آ رہا تھا کہ شگفتہ سے اس کی شادی ہو جائے۔ یہ بات تقریباً اس کے لیے تو ناممکن تھی۔ آج سارا دن آفس میں اس کا موڈ آف تھا۔ آفس میں تمام ملازمین نے یہ بات محسوس کی، سب اس سے پوچھ رہے تھے سر کیا ہوا ہے، لیکن وہ کسی کو کچھ بتا نہ پا رہا تھا۔ آفس میں بیوی کے چہرے کو غور سے دیکھا، واپس چلا آیا تو آمنہ سو رہی تھی۔ اس نے بیوی کو دیکھا تو وہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ بچے اس وقت سکول میں تھے جبکہ شگفتہ بچوں کے کپڑے دھو رہی تھی۔ اس نے غور سے شگفتہ کی طرف دیکھا، پھٹے پرانے پسینے سے شرابور وہ بچوں کے کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ بیوی نیند سے بیدار ہوئی تو مقصود نے کہا میں شگفتہ سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہوں۔ یہ سن کر تو آمنہ بہت خوش ہوئی، اس نے فوراً شگفتہ سے کہا تم ابھی کے ابھی گھر جاؤ، شام کو میرا شوہر تمہارے گھر آئے گا اور ایک ہفتے تک تم یہاں کام کرنے کے لیے نہیں آؤ گی، متبادل کے طور پر ایک دوسری ملازمہ تمہاری جگہ اس گھر میں کام کرے گی۔ یہ سن کر شگفتہ پریشان ہوئی، وہ آمنہ سے کہنے لگی کہ بی بی جی کیا ہوا ہے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اس ملازمہ سے اسے معاف کر دیں۔ اس پر آمنہ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے بھلا کیا غلطی ہوگی، تم تو بہت اچھی ہو، فی الحال تمہیں نہیں بتاؤں گی، شام کو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ شگفتہ کو کوئی اندازہ نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ یہ شام کا وقت تھا جب بڑی سی گاڑی میں مقصود شگفتہ کے گھر اس کے چچا اور چچی سے ملنے آیا۔ تنگ سی گلی میں چھوٹا سا گھر تھا جہاں گاڑی کے لیے گزرنا تقریباً مشکل تھا۔ شگفتہ کا چچا پھلوں کی ریڑھی لگاتا تھا اور ایک غریب مزدور تھا۔ مقصود نے اسے کہا کہ میں شگفتہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر شگفتہ کا چچا اس کو یقین نہ آیا، وہ ہاتھ جوڑ کر مخصوص انداز میں کہنے لگا میری بیٹی تو آپ لوگوں کی ملازمہ ہے، یہ آپ کیسا مذاق کر رہے ہیں؟
جس پر مقصود نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، شگفتہ میرے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، میری بیوی جو کہ بیمار ہے اس کی بھی یہی خواہش ہے۔ شگفتہ کے والد میر علی نے مقصود کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہا ہم یہ لوگوں کے لیے اعزاز سے کم نہ ہوگا اور میری بیٹی کی خوش نصیبی ہوگی۔ مقصود صاحب کے جانے کے بعد شگفتہ نے اپنے والدین سے بات کی، خصوصاً اس نے اپنی ماں سے کہا ماں آپ لوگوں نے اس رشتے کے لیے کیوں ہاں کر دی؟ میں اس گھر میں نوکر ہوں، کبھی بھی بی بی جی کی برابری نہیں کر سکتی۔ شگفتہ کی ماں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہیں برابری کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کی خدمت ہی کرنا، تم ان کی ملازمہ بن کے ہی رہنا، وہ تم پر اعتبار کرتے ہیں، خصوصاً آمنہ بی بی تم پر بھروسہ کرتی ہیں اور ان کا بھروسہ کبھی نہ توڑنا۔ میر علی شگفتہ کا چچا تھا، اور جس کو اپنے والدین کے وفات کے بعد اس نے اپنے والد کا درجہ دیا تھا، اور فاطمہ جو اس کی چچی تھی اسے اپنی ماں کہہ کر پکارتی تھی۔ شگفتہ اس وقت 8 برس کی تھی جب اس کے والدین کا انتقال ہوا۔ اس وقت سے لے کر آج تک میر علی نے شگفتہ کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالا اور اپنی بیٹی کی حیثیت دی۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی اور وہ دونوں شگفتہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ بڑی ہی سادگی کے ساتھ شگفتہ کا مقصود کے ساتھ نکاح ہوا، لیکن اس شادی پر سب سے بڑا اعتراض آمنہ کی بہن رقیہ کو تھا، بلکہ وہ اپنی بہن پر ناراض تھی۔ آمنہ سے یہی کہہ رہی تھی تم نے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے، اپنی ہی ملازمہ کو اپنی سوتن بنا لیا، اور ایسے لوگ تو مال و دولت کے بھوکے ہوتے ہیں، ساری زندگی انہوں نے محتاجی میں گزاری ہوتی ہے اور تھوڑا سا پیسہ اور مقام مل جائے تو اپنی اوقات بھول جاتی ہیں۔ تم دیکھ لینا کچھ دن کے بعد شگفتہ کا رویہ تمہارے ساتھ ان بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں بھی سے یہ پیشن گوئی کر رہی ہوں، یہ تو تمہارا خیال رکھے گی نہ ہی تمہارے بچوں کا۔ اس نے اپنی بہن کو جواب دیا۔ یہ رقیہ بہن کیسی باتیں کر رہی ہو، شگفتہ پچھلے 5 برس سے ہمارے گھر میں کام کر رہی ہے، میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں وہ کیسی لڑکی ہے۔ لیکن رقیہ کے دل میں اب شگفتہ کے لیے بہت نفرت جمع ہو چکی تھی۔ شادی کی پہلی رات مقصود نے شگفتہ سے کہا کہ کسی بھی صورت تم سے شادی کی رضامند نہ تھا، لیکن یہ میری مجبوری تھی، میری بیوی کی خواہش تھی جس پر میں نے عمل کیا۔ تم جانتی ہو وہ سخت بیمار ہے، میں اس کی خواہش کو ٹھکرا نہیں سکتا، ان حالات میں مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ میں نے اپنی بیوی کی بات تو مان لی، لیکن میں معذرت کرتا ہوں تمہیں کبھی بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا۔ بس ہمارا نکاح سمجھو ایک ایگریمنٹ ہے جو کہ میری بیوی جب تک زندہ ہے یہ قائم رہے گا، اور اس کے بعد میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ شگفتہ نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنی اوقات سمجھتی ہوں، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہ ملے گا۔ مقصود سے شادی کے بعد شگفتہ کی زندگی پہلے سے زیادہ دشوار ہو چکی تھی، حالانکہ اس نے اس گھر کے لیے کوئی خواب نہ دیکھے تھے، اپنی آنکھوں میں خواب نہیں سجائے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ شادی سے پہلے بھی وہ اس گھر کی ملازمہ ہے اور بعد میں بھی ملازمہ بن کر رہے گی، کوئی اسے گھر کی بہو سمجھنے کو تیار ہی نہ تھا سوائے آمنہ کے۔ کبھی مقصود اسے باتیں سناتا تو کبھی آمنہ کی بہن رقیہ اس سے کہتی ہمیشہ اپنی اوقات میں رہنا۔ مقصود نے صرف اپنی بیمار بیوی کی خواہش کا بھرم رکھا ہے اور لہٰذا اپنی اوقات مت بھولنا۔ شرجیل بھی اب اس سے دور رہنے لگا تھا، جبکہ عادل چھوٹا تھا، وہ ابھی بھی شگفتہ کا عادی تھا، اس کا مانوس تھا، لیکن شرجیل چونکہ 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اتنا چھوٹا نہیں تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے والد نے شگفتہ سے شادی کی ہے اور شگفتہ سے اسے شدید نفرت ہو چکی تھی، اور اب تو شگفتہ کے قریب بھی نہیں بھٹکتا تھا۔ رہی سہی کسر اس کی خالہ رقیہ نے اپنے بھانجے کو اس کے خلاف بھڑکا دیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود سب لوگوں نے بے نیاز ہو کر وہ بچوں سے پیار کر رہی تھی۔ مقصود اور اس کی بیوی کی خدمت کرتی رہی۔ مقصود کی شگفتہ کی شادی کے تقریباً 6 مہینے بعد آمنہ اس دنیا سے چلی گئی، اور ایک ایسا خلا مقصود کی زندگی میں چھوڑ کر گئی جو کبھی پورا نہ ہو سکا۔ مقصود اب پہلے کے جیسا نہیں تھا۔ اپنی بیوی کی زندگی میں تو وہ شگفتہ پر سختی کرتا تھا، اسے باتیں بھی سناتا تھا، لیکن اب وہ بدل چکا تھا۔
بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ شگفتہ کو طلاق دے کر آزاد کر دے، کیونکہ اس کا بڑا بیٹا بھی اس سے نفرت کرتا ہے اور اب تو آمنہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ لیکن اس نے جیسے ہی شگفتہ سے طلاق کی بات کی تو آگے سے شگفتہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، صاحب خدارا میرے ساتھ ایسا سلوک مت کریں، میں ہمیشہ آپ لوگوں کی ملازمہ بن کر رہوں گی۔ میرے والدین بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے، میرا چچا میر علی بیمار رہتا ہے۔ شگفتہ کے چہرے پر بے بسی دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ بدل لیا اور اسے طلاق نہ دی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس میں بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اگر وہ شگفتہ کو طلاق دے دیتا اور شگفتہ اس گھر سے چلی جاتی تو اس گھر کا شیرازہ بکھر جاتا۔ اس نے عادل کو سنبھالا ہوا تھا، جبکہ شرجیل کی جلی کٹی باتیں برداشت کر رہی تھی۔ اس کے بال نوچتا، کبھی اس کی پشت پر تھپڑ مار دیتا، بدتمیزی کرتا، لیکن وہ شرجیل کی باتیں برداشت کر رہی تھی۔ ایک بار مقصود نے اسے دیکھ لیا اور شرجیل پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، جس پر شگفتہ نے مقصود سے کہا، میں آپ سے معذرت کرتی ہوں اور ہاتھ جوڑتی ہوں۔ کبھی بھی شرجیل پر ہاتھ مت اٹھانا، وہ بچہ ہے، میں اسے جانتی ہوں، اس کی بات پر مجھے اعتراض نہیں، تو آپ اسے اس لیے سزا دے رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ سنبھل جائے گا، لیکن اب ایسا مت کریں۔ مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس کے دل میں شگفتہ کے لیے نفرت تھی، وہ پروان چڑھتی رہی اور اس کی نفرت میں کوئی کمی نہ آ سکی تھی۔ اس نے اپنے باپ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں ہاسٹل میں رہنا چاہتا ہوں، میں گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا، گھر میں میری پڑھائی ٹھیک سے نہیں ہوتی۔ وہ اس وقت پری میڈیکل FSC کی تیاری کر رہا تھا۔ مقصود کی صورت میں اس بات کے لیے راضی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا ہاسٹل میں رہے، لیکن پڑھائی میں اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے اس نے بیٹے کو ہاسپٹل رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ کبھی کبھی مہینے میں ایک بار گھر آ جاتا، گھر کا چکر لگا جاتا، وہ اپنے چھوٹے بھائی سے ملنے کے لیے یا پھر اپنی باپ کی ضد پر آتا، لیکن اس نے کبھی شگفتہ کی طرف نہ دیکھا تھا، جو اس کے لیے ترستی تھی کہ وہ مجھ سے بات کریں۔ اس کی خواہش تھی کہ ایک بار شجیل اس کے اندر پکارے، لیکن اس نے کبھی ایسا نہ کیا۔ وہ بچہ جب بھی گھر آتا اسے ملازمہ کہہ کر پکارتا۔ شگفتہ کے کھانا بنانے پر اسے اعتراض تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا وہ گھر میں ایک الگ باورچی کا انتظام کرے، کیونکہ مجھے اس ملازمہ کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے پسند نہیں۔ مقصود مجبور تھا، اپنے بیٹے پر سختی نہ کر سکتا تھا، حالانکہ کئی بار اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ وہ شرجیل کو سبق سکھائے، اسے سزا دے، اس پر ہاتھ اٹھائے، لیکن شگفتہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا۔ شگفتہ نے اسے منع کیا تھا۔ عادل نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی آپ ماں سے کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں؟ جس پر شرجیل نے اپنے چھوٹے بھائی عادل سے کہا کہ تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے، کسی کو اپنی ماں کہا جاتا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور اپنے آپ سے پوچھو، کیا وہ تمہاری ماں کی جگہ لے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور جب مقصود کا آخری وقت قریب آیا تب اس نے شگفتہ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے معافی مانگی، اور اس میں شگفتہ نے کہا کہ میں ان تمام زیادتیوں کی معافی مانگتا ہوں جو میں نے تم پر بھی، تم نے مجھ سے اس گھر کے بچوں سے وفاداری کی، ان کا خیال رکھا، لیکن میں نے تمہاری قدر نہ کی، ہمیشہ حقیر سمجھا، لیکن تم واقعی ایک عظیم خاتون ہو، بس میں تمہاری قدر نہ کر پایا، مجھے معاف کر دینا۔ مقصود نے اپنے بچوں کو بھی اپنے پاس بلایا اور انہیں نصیحت کی کہ میرے جانے کے بعد ان کو اپنی سگی ماں سے کی صورت کم نہ سمجھنا، بلکہ اس کی پہلے سے زیادہ عزت کرنا۔ یہ وہ عورت ہے جس نے تمہاری خاطر بہت سی باتیں سنی، برداشت کیا۔ کیا کوئی بھی عورت اس کی جگہ ہوتی تو یہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی؟ مقصود کے چلے جانے کے بعد شگفتہ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری تھی، اس نے یہ ذمہ داری خوب نبھائی۔ شرجیل اب ایک کامیاب ڈاکٹر بن چکا تھا، جس نے اپنا پرائیویٹ کلینک بنا رکھی تھی، بہت پیسہ کما رہا تھا، اور اس پیسے کی وجہ سے اس کا دماغ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہونے لگا۔ عادل کی ماسٹرز کی تعلیم مکمل ہو چکی، لیکن اب وہ پچھلے کئی سالوں سے بے روزگار تھا، نوکری کی تلاش میں تھا، لیکن کوئی مناسب نوکری نہیں مل رہی تھی۔ شگفتہ کی طبیعت خراب رہنے لگی،
وہ شوگر کی مریضہ تھی، جس کی وجہ سے اکثر اس کا بلڈ پریشر لو رہتا اور چلنے پھرنے سے اب وہ قاصر تھی۔ ان حالات میں عادل نے اپنی ماں کو نہ چھوڑا، اس کا خیال رکھا۔ وہ بھی عادل کو دعائیں دیتی تھی، بلکہ شرجیل کبھی شگفتہ کے پاس نہ بھٹکتا، حالانکہ اس کے مرحوم باپ کی یہ وصیت تھی۔ اس کے باوجود اس نے اپنے باپ کی وصیت کی کوئی پرواہ نہ کی اور صاف صاف الفاظ میں شگفتہ سے مخاطب ہوا۔ میری نظر میں آج بھی تم ملازمہ ہو، اس گھر کے واش روم صاف کرتی ہے۔ میں کی صورت اپنی ماں کا درجہ نہیں دے سکتا، نہ تو میں اپنی ماں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ صبح 8 بجے سے گھر سے نکلتا، ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد شام کو اپنے کلینک چلا جاتا اور رات گئے وہاں تک رہتا۔ ایک رات وہ گھر واپس آیا تو اس نے ایک عجیب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ شگفتہ گہری نیند میں ہے، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی عادل دوا لے کر ماں کے سرہانے کھڑا ہے تاکہ ماں نیند سے بیدار ہو اور اپنی ماں کو دوا دے کر خود سو جائے۔ لیکن اس نے اپنی ماں کو نیند سے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر شرجیل کو کافی حیرت ہوئی۔ اس نے عادل سے کہا کہ تو بھی کمال کا بندہ ہے، اس لیے تو ناکام رہا ہے، اور دیکھو آج میں اس شہر کا کامیاب ترین ڈاکٹر بن چکا ہوں۔ کچھ فیصلے تھے جو میرے لیے تلخ تھے، لیکن میں نے وہ فیصلے کیے، گھر کو چھوڑا، ہاسپٹل میں رہا اور اس ماحول سے دور رہا جہاں لوگوں کے مجھ سے پسند نہ تھے۔ خاص طور پر یہ عورت جو تمہارے سامنے پڑی ہے، یہ مجھے پسند نہ تھی۔ میری ماں کے بیڈ پر سو رہی تھی اور میری ماں کی جگہ لینے کی اس نے کوشش کی، اس گھر کی مالکن بننا چاہتی تھی، لیکن میں نے تسلیم نہ کیا۔ گھر سے باہر رہ کر میں نے خوب محنت کی اور اپنا ٹارگٹ اچیو کیا، اور خود دیکھو، اپنی ذرا حالت کو دیکھو، ماسٹرز کی تعلیم مکمل کر چکے ہو، لیکن ایسے لگتا ہے کبھی سکول تک کا منہ نہیں دیکھا۔ 5 سال ہونے والے ہیں لیکن ابھی تک ڈھنگ کی جاب نہ ملی، کیونکہ تم نے اس بڑھیا کی خدمت میں اپنا وقت برباد کیا، اور جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے ان کی حالت یہی ہوتی ہے۔ اور اب دیکھو، دوائی لے کر اس کے سرانے ایسے کھڑے ہو جیسے یہ کوئی ملکہ ہو۔ پھر اس نے شگفتہ کو کندھے سے پکڑا اور زور سے جھٹکا دے کر نیند سے بیدار کی۔ عادل نے اپنے بھائی کو روکا اور کہا، شرم کرو، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ماں کی شان میں گستاخی کریں گے۔ جس پر وہ مسکرا کر کہنے لگا، کیسی ماں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں، یہ گھر کی ملازمہ ہے، میں نے اسے نیند سے بیدار کیا ہے، اسے تم اپنی اصلیت بتا سکو۔ بیوقوف انسان، کب سے یہاں کھڑے ہو؟ بس اتنی سی دیر لگنی تھی، اسے جگا دیتے اور جا کر خود سو جاتے۔ اور پھر شگفتہ کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوا، دوا کھا کر سو جایا کرو، بیچارے کی ٹانگیں سوکھ جائیں گی کھڑے کھڑے رہ کر۔ تمہارے انتظار میں کھڑا تھا، اور مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن عادل کے چہرے کا رنگ لال سرخ ہو گیا تھا۔ آج پہلی بار اسے اپنی بھائی پر طیش آیا اور کافی غصے میں تھا، جبکہ شگفتہ نے اسے ٹھنڈا کیا اور کہا، بیٹا اگر مجھے ماں سمجھتے ہو تو میری بات پر عمل کرو، شرجیل سے کبھی بحث مت کرنا، اور تمہارا بڑا بھائی ہے، باپ کی جگہ پر ہے، اس گھر کا وارث ہے، اور تمہارا اس کے ساتھ بحث کرنا نہیں بنتا۔ اس نے شگفتہ سے کہا، دیکھیں نا آپ کے ساتھ کیسی بدتمیزی کر رہا ہے، مجھے جہل کہہ رہا تھا، لیکن وہ آپ کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں، باپ کی وصیت کا اسے خیال نہیں، جس میں ادب نہیں، احترام نہیں، ایسے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ؟ لیکن اس کے باوجود شگفتہ نے اسے منع کیا، آئندہ ایسی بات مت کرنا۔ شرجیل کا رویہ روز بروز عادل اور اس کی ماں کے ساتھ خراب ہو رہا تھا۔ کبھی عادل کو کہتا کہ ماں کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، کبھی شگفتہ سے کہتا کب تک ہمارے گھر پر قابض رہو گی، یہاں سے تمہیں اب جانا چاہیے، میرے باپ کو بھی تو نے نہیں بخشا، میری ماں کی بھی جان لے لی، اب کیا میری جان لینے کا ارادہ ہے؟ یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ عادل مجبور تھا، اس کے جی میں کئی بار آیا کہ وہ ماں کو لے کر یہاں سے چلا جائے، لیکن وہ بے روزگار تھا، اس کا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہ تھا، لہذا وہ اپنے بھائی سے یہی کہتا کہ اس گھر پر جتنا آپ کا حق ہے اتنا میرا اور میری ماں کا بھی ہے، یہ ہمارا بھی گھر ہے، اور آپ جیسے مجھے یا میری ماں کو گھر سے جانے کا نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آخرکار وہ دن آ گیا جس کا عادل کو بے صبری سے انتظار تھا۔ اسے مشہور سرچ انجن گوگل کی طرف سے ای میل موصول ہوئی، جس
کے لیے اس نے اپلائی کیا تھا، ایک ایسی جاب کہ نوجوانوں کا خواب ہوتی ہے، عادل کے حصے میں آئی۔ ایسی جاب، اس کا آن لائن انٹرویو ہوا، اس نے انٹرویو کلیئر کر لیا، ویزے کا بندوبست ہو چکا، اور خوشی کی خبر یہ سب سے پہلے اس نے اپنی ماں کو سنائی۔ شگفتہ نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور وہ اپنے بیٹے کی کامیابی پر بہت خوش تھی۔ عادل نے اپنی ماں سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، امریکہ میں آپ کا بہترین علاج ہوگا، اور ویسے بھی آپ کے کہنے پر میں خاموش ہوں، صبر کے گھونٹ پی رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، شرجیل بھائی کا رویہ نہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے نہ ہی میرے ساتھ۔ میں اپنی ذلت بےعزتی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اگر وہ آپ پر بات کرے گا تو یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوگی، اور میری اس کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ شگفتہ اپنے بیٹے کے ساتھ امریکہ جانے کے لیے تیار تھی۔ جب شرجیل کو اس بات کا حقیقت کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا کہ عادل یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے اور اپنی ماں کو بھی ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ لوگ شرجیل کو مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ آپ کے بھائی کو امریکہ میں گوگل کی طرف سے جاب مل گئی ہے۔ تو ان سے یہی کہتا ہے، یہ چھوٹا انسان ہے، بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ایسا کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں وہ کتنا اہل ہے، اس کمپنی کے لیے اسے ایسی جاب نہیں مل سکتی۔ جس کو اپنے ملک میں کوئی جاب نہ ملی وہ امریکہ میں کیا خاک جاب کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے کہیں سے ادھار ملا تھا، وہ اپنے ویزے کا بندوبست کر کے امریکہ جا رہا ہے، کینٹین میں برتن دھوئے گا اور ماں کو بھی وہاں ذلیل کرے گا۔ دیکھ لینا، لوگ شرجیل کے اس رویے پر حیران تھے، یہ کیسا بھائی ہے جو اپنے چھوٹے بھائی سے اس قدر نفرت کرتا ہے اور اس کی کامیابی پر بالکل بھی خوش نہیں ہوتا۔ لوگوں کی حیرانگی میں تب اضافہ ہوا جب عادل اکیلے ہی ایئرپورٹ پر اپنی ماں کو لے کر اس ملک سے روانہ ہوا۔ شرجیل نہ اس سے ملا، نہ اسے الوداع کہنے کے لیے ایئرپورٹ پر آیا، بلکہ جان بوجھ کر وہ آج کلینک پر رہا۔ اسے پتہ چلا کہ آج رات اس کا بھائی گھر چھوڑ دے گا، اس سے برداشت نہیں ہوا بھائی سے اس کا سامنا ہو اور وہ بھائی کو خدا حافظ کہے۔ عادل نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو جارو تھے۔ ماں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے بتایا، ماں میرا دل شرجیل بھائی کی طرح سخت نہیں، کاش میں بھی اس کی طرح پتھر دل ہوتا، آج نہ روتا۔ وہ میرا بڑا بھائی تھا، اس کی کتنی میں عزت کرتا تھا، لیکن افسوس کہ اس نے پیار محبت کے بدلے مجھے ہمیشہ نفرت ہی دی۔ وہ مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے میں جانتا ہوں، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ مجھے تو اسے اپنا بھائی کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ لیکن شگفتہ نے ابھی بھی اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کی اور کہا، بیٹا میری نصیحت یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جیسا ہم لوگ چاہتے ہیں ویسا نہیں ملتا۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لیتی ہے، کبھی رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، جن کو ہم اپنا سب سے قریبی سمجھتے ہیں، مشکل کی گھڑی میں، وہ آزمائش کی اس گھڑی میں ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ ہمارے دوست ثابت ہوتے ہیں۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ شرجیل ایک عورت کا آپریشن کر رہا تھا، اس کے لواحقین باہر ہسپتال کے وارڈ میں انتظار کر رہے تھے۔ آپریشن کے دوران عورت کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود شرجیل نے آپریشن جاری رکھا۔ اس کے اندر ایک نرس نے کہا، جا کر ان کے بیٹے سے کہو کہ ماں کے لیے خون کا بندوبست کرے، ایک دوسرے آپریشن کے لیے پیسہ جمع کروائے، یہ آپریشن بہت ناگزیر ہے۔ نرس نے اس کے بیٹے کو بتایا، اس نے اپنی ماں کے زیورات فروخت کیے اور یہ پیسے نرس کی ہتھیلی پر رکھے اور کہا، بس میری ماں کی جان بچا لو، مجھے اپنا آپ فروخت کرنا پڑا تب بھی میں اپنے آپ کو بیچ ڈالوں گا، لیکن میری ماں کو بس بچا لو، میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، تقریباً 7ویں بار وہ ایسا کر رہا تھا۔ شرجیل نے ڈیڈ باڈی سے پیسے کمائے تھے اور یہ ایک ایسا فراڈیا تھا جس کو کوئی پہچان نہ پایا، اور اس کی یہ رازدار ایک نرس تھی اور باقی 2 ڈاکٹر بھی تھے، جب بعد میں وہ آپس میں پیسے بانٹ لیتے۔ واردات مکمل ہونے پر وہ نرس کو بھی 10,000 روپے دے دیتا، لیکن وہ اندر سے پریشان تھی، کافی بے چین تھی۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ آج وہ گھر آئی، ساری رات وہ سو نہ سکی، چھت پر چلی گئی۔ اس کی ماں پریشان ہوئی، جب اسے دیکھا بیٹی رخسانہ بیڈ پر موجود نہیں، چھت پر گئی، دیکھا اس کی بیٹی رو رہی ہے۔
اس نے بیٹی سے کہا، بیٹی کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ اس نے ماں سے کہا، ماں میں اب تھک چکی ہوں، اس دنیا میں انسان نہیں بلکہ درندے رہتے ہیں، میں اپنے آپ کو ملامت کر رہی ہوں، میں ان درندوں کا ساتھ دیا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹی کھل کر بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے ماں کو بتایا کہ جس کلینک پر میں جاب کرتی ہوں وہاں کا ڈاکٹر شرجیل ڈیڈ باڈی سے بھی پیسہ وصول کرتا ہے، جس کا علاج ممکن نہیں ان کا بھی فیک آپریشن کرتا ہے اور آپریشن کے پیسے وصول کرتا ہے، بڑا ہی لالچی انسان ہے۔ میں پچھلے 6 مہینے سے اس کا ساتھ دے رہی ہوں، اب میں تھک ہار چکی ہوں، اب میں جاب چھوڑ دوں گی۔ اپنی بیٹی سے کہا، تم یہ جاب چھوڑ دو لیکن عدالت میں اس شخص کے خلاف گواہی ضرور دو، اس شخص کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ میں اب تو حیران ہوں کہ اتنے عرصے میں تم کیسے چپ رہی، مجھے حقیقت سے آگاہ کیوں نہ کیا؟ اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور پھر اپنی ماں کے کہنے پر اس نے عدالت میں ڈاکٹر شرجیل کے خلاف گواہی دی۔ آپریشن تھیٹر کی CCTV کی ویڈیو نے اس نے پہلے ہی اپنے قبضے میں کر لی تھی اور عدالت میں وہ ویڈیو جب دکھائی گئی تو اس میں کوئی شک باقی نہ رہا کہ ڈاکٹر شرجیل ایک بددیانت ڈاکٹر ہے۔ تمام گواہوں کی موجودگی میں ڈاکٹر شرجیل کو 10 سال کی قید بامشقت ہوئی، اس کے علاوہ 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوا۔ ڈاکٹر شرجیل کے علاوہ اس کے 2 ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جبکہ رخسانہ کی قید میں تھوڑی سی رعایت کر دی گئی کیونکہ وہ بھی تو اس جرم میں شامل تھی، لیکن اس نے اپنے جرم کا اعتراف تو کیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ ان بددیانت ڈاکٹروں کو بے نقاب کیا، جو بہت بڑی بات تھی۔ شرجیل کا چھوٹا بھائی عادل، جو کہ ماہانہ 80 لاکھ روپے کما رہا تھا، اپنی ماں کی نصیحت پر اس نے اپنی ذات پر پیسہ خرچ نہ کیا اور جتنے پیسے کما رہا تھا سوشل ویلفیئر پر خرچ کر رہا تھا۔ ہر مہینے وہ 3 یتیم خانوں میں پیسے بھیجتا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے علاقے میں ایک بہت بڑا ہسپتال کی بنیاد رکھی۔ عادل کا ایک دوست تھا جو پاکستان میں ان کے پروجیکٹ کی مانیٹرنگ کر رہا تھا۔ یتیم بچیوں کے لیے سکول کی تعمیر کی گئی، ایسی ہسپتال بنائے جس میں غریبوں کا مفت علاج ہو سکے۔ یہ عادل کی اولین ترجیحات میں شامل تھا۔ حالانکہ شرجیل جیل میں تھا لیکن اس کے بھائی کے بارے میں اس حد تک خبریں پہنچ جاتی۔ اللہ نے اس کے بھائی کو عزت دی، دولت دی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے عادل کو دیکھا کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ وہ اس حقیقت سے واقف بھی تھا کہ اخلاقیات میں، مال و دولت میں اس کا بھائی عادل سبقت لے چکا ہے، لیکن اپنی انا کی وجہ سے، غرور و تکبر کی وجہ سے وہ آج بھی اپنے بھائی اور ماں سے نفرت کرتا ہے۔ حالانکہ شگفتہ اس سے ملنے کے لیے آئی تھی، اس کا بھائی عادل بھی اس کے ساتھ آیا تھا ملاقات کرنے کے لیے، لیکن وہ بدبخت انسان، اس نے ان دونوں سے ملاقات نہ کی اور اس نے اپنے لیے ہمیشہ ذلت اور رسوائی کا انتخاب ہی کیا۔ ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پسندیدگی کا اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔